بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ہدایہ اولین کی جلد ثانی سے کتاب الایمان کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس میں ہم ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا۔ آج کے سبق میں بھی حسب سابق اولاً عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور اخیر میں تشریح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں، باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا۔ قال والیمین باللہ او باسم آخر من اسماء اللہ تعالی كالرحمن والرحیم او بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه، لأن الحلف بها متعارف، ومعنى اليمين وهو القوة حاصل لأنه يعتقد تعظيم الله وصفاته، فصلح ذكره حاملا ومانعا. قال إلا قوله وعلم الله، فإنه لا يكون يمينا لأنه غير متعارف، ولأنه يذكر ويراد به المعلوم. يقال اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك، ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا، وكذا ورحمة الله، لأن الحلف بها غير متعارف، ولأن الرحمة قد يراد بها أثرها وهو المطر أو الجنة، والغضب والسخط يراد بهما العقوبة۔ یہ عبارت ہوئی، دیکھتے ہیں ترجمہ۔ باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا، ایسے الفاظ کا باب جن سے قسمیں صحیح ہوتی ہے اور جن سے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ قال والیمین باللہ او باسم آخر من اسماء اللہ تعالی، قدوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قسم منعقد ہوتی ہے لفظ اللہ کا نام لینے سے یا اس کے دوسرے نام جیسے الرحمن الرحیم سے، یا اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں میں سے کسی ایسی صفت کے کہنے سے جس کے ساتھ عرف میں قسم کھائی جاتی ہے، جیسے عزت الہی یا جلال الہی یا کبریاء الہی سے، کیونکہ ان صفتوں کے ذریعے قسم کھانا رائج ہے۔ ومعنى الیمین وهو القوة، اور قسم کے وہ معنی جو قوت کے ہے وہ ان میں موجود ہوتے ہیں۔ لأنه يعتقد تعظیم اللہ، اس لیے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ اور اس کی صفتوں کی تعظیم کا اعتقاد رکھتا ہے، تو نام یا صفت کا ذکر کرنا اسے کام پر آمادہ کرنے والا یا منع کرنے والا ہوگا۔ قال الا قوله وعلم اللہ، قدوری رحمت اللہ علیہ نے کہا لیکن یوں کہنا کہ علم الہی کی قسم، ایسے کہنے سے قسم نہ ہوگی، اس لیے کہ قسم کھانے میں اس کا رواج نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ علم الہی بولا جاتا ہے مگر اس سے معلومات الہی مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ دعا میں یوں کہا جاتا ہے، اللہم اغفر علمک فینا، اے اللہ اپنا علم ہم میں بخش دے، یعنی اپنا معلوم۔ وَلَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللَّهِ وَسَخْطِهِ، اور اگر یوں کہا کہ غضب الہی کی قسم یا سخط الہی کی قسم تو یہ قسم نہ ہوگی۔ اسی طرح رحمت الہی کی قسم بھی قسم نہ ہوگی، کیونکہ ان الفاظ سے قسم رائج نہیں ہے، اور اس لیے کہ رحمت سے مراد کبھی رحمت کا اثر یعنی بارش یا جنت مراد ہوتی ہے، اور غضب و ناخوشی سے کبھی عذاب مراد ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی اتنی پڑھی گئی عبارت کا یہ ترجمہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس عبارت کی تشریح۔ مصنف ہدایہ آج کی پڑھی گئی عبارت میں ان الفاظ اور کلمات کو ذکر فرما رہے ہیں
جن سے قسم منعقد ہو جاتی ہے، قسم صحیح ہو جاتی ہے۔ نیز ان الفاظ اور کلمات کو بھی ذکر فرما رہے ہیں جن سے قسم صحیح نہیں ہوتی ہے، قسم منعقد نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ عبارت میں مذکور مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ قسم کھائی، مثال کے طور پر لفظ اللہ یا لفظ رحمان یا لفظ رحیم سے قسم کھائی، مثال کے طور پر لفظ اللہ یا لفظ رحمان یا لفظ رحیم سے قسم کھائی، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی ایسی صفت کے ساتھ قسم کھائی جس صفت کے ذریعے عرف میں قسم کھانے کا رواج ہے، ایسی صفت کے ذریعے قسم کھائی جس صفت کے ذریعے عرف عام میں قسم کھانے کا رواج ہے، قسم کھائی جاتی ہے اس صفت کے ذریعے، جس کی مثال صاحب ہدایہ نے یہ دی ہے، یعنی صفت الہی سے اللہ تعالیٰ کی صفت سے قسم کھانے کی مثال صاحب ہدایہ نے یہ دی ہے کہ عزت الہی یا جلال الہی یا کبریاء الہی کے قسم۔ تو عزت الہی، جلال الہی یا کبریاء الہی کے ساتھ قسم کھائی تو یہ قسم بھی صحیح ہو جائے گی اور یہ قسم بھی منعقد ہو جائے گی اور قسم کھانے والا حالف ہو جائے گا۔ لأن الحلف بیا متعارف سے مصنف نے اسماء الہی یا صفت الہی کے ذریعے قسم کے صحیح ہونے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ کیا وجہ بیان فرمائی ہے؟ کہ اسماء خداوندی، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت سے قسم صحیح ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ تعالیٰ کی صفت سے قسم کھانا صحیح ہے، اور اسماء اور صفات باری سے قسم کھانے کا رواج بھی ہے، یعنی عرف میں لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ نیز مصنف نے یہ بھی بتلایا کہ جن الفاظ اور صفات خداوندی سے قسم اور یمین کا رواج ہے، جن الفاظ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات خداوندی سے قسم اور یمین کا رواج ہے، ان میں یمین کا معنی یعنی قوت اور پختہ ارادہ بھی موجود ہوتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ یمین کا معنی یعنی قوت اور پختہ ارادہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیسے حاصل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ قسم کھانے والا یعنی حالف اللہ پاک اور اس کی صفات کی عظمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کی عظمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے قسم کھاتا ہے، لہذا قسم کے اندر اللہ کے نام اور صفات کا ذکر کرنا اسے اس کام کے کرنے پر آمادہ کرنے والا ہوگا یا روکنے والا بن جائے گا۔ یعنی اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اس کی صفت کے ساتھ قسم کھائی کسی کام کی، تو اس کام کے کرنے پر اسے وہ قسم آمادہ کرے گی، یا پھر اگر اس کام کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے، اس کام کے کرنے کی نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، تو یہ قسم کھانا اسے اس کام کے کرنے سے روکے گا، باز رکھے گا۔ اسی کو صاحب ہدایہ نے حاملاً و مانعاً سے تعبیر کیا ہے۔ آگے عبارت ہے قال الا قوله وعلم اللہ۔ اس عبارت سے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے لفظ علم اللہ سے قسم کھائی، لفظ علم اللہ سے قسم کھائی، تو یہ قسم صحیح نہیں ہوگی اور یہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ لفظ علم اللہ سے اگر کوئی قسم کھائے تو یہ قسم صحیح نہیں ہوگی اور قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے مصنف نے
وجہ یہ ہے کہ لفظ علم اللہ سے قسم کھانے کا رواج اور دستور نہیں ہے. لفظ علم اللہ سے قسم کھانے کا رواج اور دستور نہیں ہے، کیونکہ عرف میں علم اللہ بول کر معلومات خداوندی مراد لی جاتی ہے. معلومات خداوندی مراد لی جاتی ہے، قسم اور یمین مقصود نہیں ہوتی ہے. چنانچہ مغفرت کے لیے اس طرح دعا کی جاتی ہے کہ اللہم اغفر علمک، اے اللہ اپنے علم کے مطابق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور اس جملے میں، اس عبارت میں، اس تعبیر میں، یعنی اللہم اغفر علمک فینا، اس جملے میں علم سے معلوم مراد ہوتا ہے اور لفظ معلوم سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے. علماء کا یہ اتفاق ہے کہ لفظ معلوم سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، اس لیے لفظ علم اللہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی، قسم کھانا صحیح نہیں ہوگا. وَلَوْ قَالَ وَغَضَبُ اللَّهِ، اس عبارت سے مصنف فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے لفظ غضب اللہ سے یا لفظ سخط اللہ سے قسم کھائی، غضب اللہ یا سخط اللہ کے الفاظ سے قسم کھائی، تو بھی قسم منعقد نہیں ہوگی، قسم درست نہیں ہوگی اور وہ شخص حالف نہیں ہوگا. اسی طرح لفظ رحمت اللہ سے اس نے قسم کھائی، لفظ رحمت اللہ سے قسم کھائی، تو لفظ رحمت اللہ سے بھی قسم صحیح نہیں ہوگی، قسم منعقد نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی بھی وجہ مصنف نے بیان فرمائی ہے کہ لفظ غضب یا لفظ سخت سے بھی قسم کھانا متعارف نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے. اسی طرح لفظ رحمت سے بھی قسم کھانے کا رواج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غضب اور سخت بول کر ناراضگی، غصہ، عقوبت، عذاب اور سزا مراد ہوتی ہے. ناراضگی، غصہ، عقوبت اور سزا مراد ہوتی ہے، اور رحمت بول کر بارش یا جنت مراد ہوتی ہے. بارش یا جنت مراد ہوتی ہے. اسی کو مصنف نے یوں بیان فرمایا کہ وَلَوْ قَالَ وَغَضَبُ اللَّهِ وَسَخَطُهُ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا وَكَذَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِأَنَّ الْحَلْفَ بِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلِأَنَّ الرَّحْمَةَ قَدْ يُرَادُ بِهَا أَثَرُهَا وَهُوَ الْمَطَرُ أَوِ الْجَنَّةُ، کہ رحمت بول کر رحمت کا اثر یعنی بارش یا جنت مراد ہوتی ہے، اور غضب بول کر اور سخت بول کر عقوبت، سزا، ناراضگی اور غضب مراد ہوتے ہیں. لہذا ان الفاظ سے یعنی غضب، سخت اور رحمت کے کلمات سے بھی قسم کھانا صحیح نہیں ہے، قسم منعقد نہیں ہوگی اور قسم کھانے والا حالف نہیں کہلائے گا. تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. اب ہم آئندہ کل اگلا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.